آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 فروری ہفتے کا دن ہے، 22 فروری 2025 ہفتے کا دن ہے، اور برطانیہ میں دن کے 1 بج رہے ہیں۔ ہم آپ کی پسندیدہ نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام یوم مصلح موعود کے حوالے سے ہوگا، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ہمارے 2 ایسے مہمان جو دونوں جانی پہچانی شخصیات ہیں، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ مکرم و محترم عطاء المجیب راشد صاحب اور مکرم و محترم مرزا نصیر احمد صاحب مربی سلسلہ، ہم آپ دونوں مہمانوں کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہ جو آج کے دونوں مہمان ہیں، ان دونوں کو یہ سعادت ملی ہوئی ہے کہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی زیارت بھی کی، آپ کے خطابات بھی براہ راست دیکھے اور سنے۔ آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کے رنگ میں اپنے ان دونوں بزرگوں سے کچھ ان دنوں کی یادیں بھی جانیں گے، اور ساتھ ساتھ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا منظوم کلام بھی سنتے چلے جائیں گے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلام محمود میں سے دعائیہ حمدیہ کلام اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، یہ سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے
خدا بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے. کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم سن رہے تھے. ہمارا یہ آج کا خصوصی پروگرام یوم مسلح موعود کے حوالے سے ہے. کسی قسم کا بھی آپ سوال ہم سے پوچھنا چاہیں آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ دو ایسی شخصیات موجود ہیں جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے خطابات سننے کا بھی موقع ملا, آپ کی زیارت کا بھی موقع ملا. آج کے پروگرام میں ہم ان سے گفتگو کریں گے. محترم امام صاحب, گفتگو کا آغاز آپ سے ہم کرتے ہیں. 20 فروری کو دنیا بھر میں جماعت احمدیہ میں یوم مسلح موعود بڑی شان و شوقت سے منایا جاتا ہے. امام صاحب, سوال یہ ہے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے اور پیش گوئی مسلح موعود کا پس منظر کیا ہے؟ یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے اور مسلمانوں کو ہدایت فرمائی ہے کہ ذکر بے ایام اللہ، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے نشانات ظاہر ہونے کے دن آئیں ان کو یاد کیا کرو. تو اس لحاظ سے پیش گوئی مسلح موعود کا ظہور یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان نشانوں میں سے ایک نشان ہے. صداقت اسلام کا نشان ہے، صداقت احمدیت کا نشان، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے، اور پھر سارے پیغام کی صداقت کا نشان ہے جو مسیح موعود علیہ السلام لے کر آئے. آپ کی پیش گوئی جو آپ نے کی اس سلسلے میں اس کی قبولیت کا نشان ہے. تو ان اللہ تعالیٰ کے چمکتے ہوئے نشانوں کو یاد کرنا ایک مومن کا فرض ہے. اس لیے جماعت میں یہ روایت ہے کہ 20 فروری کے دن جب اس کی یادگار منائی جاتی ہے، اس دن کی، اس پیش گوئی کے پورے ہونے کی، تو اس کا اہتمام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے. پس منظر اس نشان کا یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ دعویٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے مسیح موعود کے منصب قائم فرمایا ہے. جی. تو مخالفین نے ظاہر ہے ہمیشہ کی طریقہ چلا آتا ہے، انکار کیا، مطالبہ کیا کہ کیا ہے صداقت کا نشان، کس بنا پہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو آپ نے انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے، اگر میں سچا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا نشان خود دے گا. پھر جب آپ نے ان مطالبے کے نتیجے میں کثرت سے دعائیں کیں، ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے اور روزے رکھے اور بڑے تاہت سے آپ نے دعائیں کیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا نشان یہ دیا کہ 9 سال کے اندر ایک ایسا وجود تمہارے گھر میں پیدا ہوگا جو ان خوبیوں کا مالک ہوگا. ٹھیک. علم و فضل ہوگا، دین کا علم ہوگا، روحانیت کا تاجدار ہوگا. تو آئے گا اور یہ کام کرے گا جس کی تفصیل بعد میں آ سکتی ہے. ٹھیک. تو فرمایا کہ یہ نشان اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. تو میں نے پھر اس نشان کے مطابق مسیح موعود علیہ السلام نے اس پیش گوئی کا اعلان کر دیا، اور یہ پیش گوئی پھر غیر معمولی حالات میں پوری ہوئی. ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر بیٹی پیدا ہوئی، لمبی داستان ہے چھوڑتے ہوئے. جب آخر وقت میں مخالفین کے اعتراض بڑھ گئے کہ پیش گوئی نہیں پوری ہو رہی، تو مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تحدی سے فرمایا کہ میں خدا کا نام لے کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر پیش گوئی کے پورے ہونے کی مدت میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کا سورج غروب نہیں ہونے دے گا اگر یہ پیش گوئی ہوگی. تو یہ پیش گوئی ہے عظیم الشان. اس کے بے شمار پہلو ہیں، آج کے مجلس میں ذکر ہوں گے. تو ان پیش گوئی کو یاد کرنا
اللہ تعالیٰ کے نشانوں پر شکر کرنا، اس لیے یہ یوم مسلم موعود منایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ حسن اللہ امام صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا، اور 20 فروری کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکرانے کے طور پہ آپ نے بتایا یہ دن منایا جاتا ہے۔ ابھی ہم اس گفتگو کو ناظرین جاری رکھیں گے، آپ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری ہے، آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیغامات کا بہت شکریہ۔ یوم مصلح موعود آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو۔ آئیے کلام محمود میں سے ہی سنتے ہیں چند اشعار، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ کوئی ہم سر نہیں جس کا نہ ثانی، پتہ اس یار کا اس نے دیا ہے۔ ودیت کر کے انعام محبت سے وہ اپنی کھینچتا ہے۔ کوئی اس کو نہ جب تک آپ چھوڑے، کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے۔ کسی کو خود نہیں وہ چھوڑتا ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ نہ کیوں سو جاں سے دل اس پر فدا ہو کہ وہ محبوب ہی جانے وفا ہے۔ وہ سچا اور سچے عہد والا، جو منہ سے کہہ چکا وہ کر رہا ہے۔ نبھا دی اس نے جس سے دوستی کی، پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے۔ پھرا ہے جب بھی بندہ ہی پھرا ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے کہ وہ کوئے صنم کا رہنما ہے۔ محمد پر ہماری جاں فدا ہے، کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ محترم مرزا نصیر احمد صاحب، حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کو تنظیمی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت فعال بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اور ترقیات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس حوالے سے اگر آپ ہمارے کچھ ناظرین کو بتائیے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ ہم پیش گوئی میں پڑھتے ہیں کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، تو حضور کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم لیڈرشپ کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور آپ جماعت کی تربیت ایسے رنگ میں کرنا چاہتے تھے کہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک لیڈر بن جائے، تاکہ وہ آگے جا کے تو دوسرے یعنی دنیا کی رہبری کر سکے۔ تو اس سلسلہ میں حضور نے جماعت کو مختلف تنظیموں میں تقسیم فرمایا۔ ایک انصار اللہ کا دور ہمیں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ ایک مخصوص پروگرام تھا، لیکن باقاعدہ تنظیمی لحاظ سے حضور نے انصار اللہ کی بنیاد بہت بعد میں رکھی۔ لیکن تنظیمی لحاظ سے حضور نے
1922 میں لجنہ کا آغاز فرمایا تھا، اور 25 دسمبر 1922 کو حضور نے بعض خواتین کا اجلاس بلایا، اور اس میں حضور نے 14 خواتین کی ایک انجمن یا کہہ لیں یا ایک کمیٹی بنائی، اور اس میں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی صدارت سونپی، اور یہ مختصر سا اجلاس تھا، لیکن حضور نے اس میں لجنہ کے سپرد یہ کام کیا کہ آگے 26 دسمبر تھی، 26، 27، 28 دسمبر کو جلسہ سالانہ تھا، تو حضور نے یہ تنظیم قائم فرما کے حضور نے لجنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آگے یہ جو جلسہ آ رہا ہے اس کے سارے انتظامات آپ لوگوں نے خود ہی کرنے ہیں۔ تو یہ اتنا شارٹ نوٹس ہے، چند گھنٹے کا، کہ لجنہ نے یعنی کمال یعنی دانشمندی کے ساتھ یہ سارا پروگرام جو تھا حضور کی منشا کے مطابق پورا کیا، اور جلسے کے تینوں دن جو خواتین کا جلسہ تھا اس کو اور خود ہی آرگنائز کیا، اور یہاں سے لجنہ معاملہ کا آغاز ہوا، جس کا نام جو تھا وہ اس تنظیم کا وہ امائلہ رکھا گیا۔ تو یہ 1922 کی بات ہے۔ تو یہ جس رنگ میں اور جس نہج پر لجنہ نے 3 دن جلسے کا پروگرام جو تھا وہ آرگنائز کیا، یہ ایک عجیب یعنی کہ ہمیں تنظیمی صلاحیت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی خواتین کو ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ نہایت شارٹ نوٹس پہ انہوں نے خلیفۃ المسیح کی توقعات کو پورا کرتے ہوئے بہت عظیم الشان کام سر انجام دیا، اور اس کے بعد سے پھر لجنہ معاملہ کی تنظیم جو ہے وہ برابر خدا کے فضل و کرم سے ترقی کرتی چلی آ رہی ہے، اور اب تو یعنی ساری دنیا میں اس کی شاخیں قائم ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 1938 میں پھر حضور نے نوجوانوں کی بھی تنظیم قائم کی، جس کا نام خدام الانبیاء رکھا۔ یہ اس کا حال تھوڑا سا ہمیں بیان کیا ہے حضرت شیخ محبوب عالم صاحب خالد، جو ٹی کالج میں پروفیسر بھی تھے، تو انہوں نے بیان فرمایا کہ میں ایک روز جامعہ سے فارغ ہو کے گھر پہنچا، تو گھر پہنچتے مجھے پیغام ملا کہ حضرت مسلم موعود نے یاد فرمایا ہے، تو میں اسی وقت کھانا کھائے بغیر ہی سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ یہ کچھ پیمفلٹس ہیں تو ان کے جواب لکھنے ہیں، تو چند آدمیوں کے نام بھی لیے حضور نے اس میں، اور فرمایا کہ جو صفحے اول کے علماء ہیں ان کو نہیں لینا، تو صرف یہ مولوی ظہور حسین صاحب بخارا والے ان کو، اور غالباً ایک اور 2 بزرگ تھے، مجھے ان کا نام دینے سے اتر گیا، ان کو ساتھ لے لو، اور نوجوانوں کی ٹیم ساتھ ملا لو، اور ان دنوں شیخ عبد الرحمن مصری صاحب فتنہ پیدا کر رہے تھے، ان کے کچھ پمفلٹس جو تھے وہ شائع ہو چکے تھے۔ حضور نے ان نوجوانوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ ان پمفلٹس کے جواب آپ نے تیار کرنے ہیں، اور نماز سے مدد نہیں لینی سوائے یہ جو جن کا میں نام ذکر کیا۔ تو انہوں نے پھر یہ کام شروع کر دیا، اور پھر 1-2 دن کے بعد پھر حضور نے پھر باقاعدہ اس کی تنظیم کی اس کو شکل دی، اور فرمایا کہ اپنے میں سے کسی کو اپنا ایک صدر یا جو بھی ہے وہ منتخب کر لو۔ چنانچہ اس میں مولوی قمر الدین صاحب فاضل اس میں شامل تھے، تو جب انہوں نے انتخاب کیا تو انہوں نے مولوی قمر الدین صاحب فاضل کو انہوں نے صدر منتخب کیا، اور غالباً شیخ محبوب عالم خالد صاحب غالباً اس کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ تو یہ خدام الانبیاء کی تنظیم کا آغاز تھا۔ تو 1938 کی بات ہے، لیکن اس کے بعد پھر حضور نے بہت جلدی اس کو ایک بہت ہی عظیم الشان تنظیم کی شکل دے دی، اور اس سلسلہ میں اسی سال یہ 7 خطبات محض خدام الانبیاء کے موضوع پر آپ نے ارشاد فرمائے، اور اس میں خدام الانبیاء کا بڑا تفصیلی پروگرام ان کو دیا۔ اس میں شروع میں تو خیر چند ایک شعبے ان کے سپورٹ کیے گئے تھے، اس میں ایک شعبہ جس کو حضور نے بہت اہمیت دی وہ وقار عمل کا تھا، کہ کسی بھی قسم کا کام ہو اس میں شرم محسوس نہیں کرنی، اور چنانچہ حضور خود بھی پھر ان پروگراموں میں شامل ہوتے تھے، مٹی ڈھونا، کدال چلانا، اور سڑکیں صاف کرنا، گلیاں صاف کرنا، نالیاں دھونا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام خدا الانبیاء کے سپورٹ کیے، اور خود بھی ساتھ شامل ہوتے تھے۔ حضور خود بھی ٹوکری میں مٹی ڈال کے اٹھاتے تھے، اور مٹی حضور کے جسم بھی پڑ رہی ہوتی تھی، تو حضور نے خود اس میں اپنا نمونہ جو تھا وہ دکھایا۔ تو یہ وقار عمل کا ایک شعبہ ایسا عظیم الشان کام تھا کہ جس میں یعنی خدام الانبیاء نے کبھی بھی کسی اس قسم کے کام میں آر محسوس نہیں کیا، اور اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے۔
مختلف ملکوں میں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سال نو کے آغاز میں جب یہ یورو وغیرہ کے ممالک میں لوگ گند مچاتے ہیں تو ہمارے نوجوان پہ جا کے صفائیاں کرتے ہیں، اور سارا سال بھی جی ہاں جی ہاں بالکل وہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو یہ تو خدامت علیہ کی تنظیم تھی۔ اس کے بعد پھر اس سلسلہ میں یہ حضور کے جو ارشادات ہیں خدامت علیہ کے سلسلے میں یہ چھپ چکے ہیں مشعل راہ میں۔ یہ بہت ہی ایک زبردست مینول ہے خدامت علیہ کے لیے، اس کو پڑھے بغیر آپ خدامت علیہ کی اہمیت کا احساس جو ہے وہ اپنے دل میں پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضور نے پھر اس کے اگلے سال ہی سن 40 میں پھر انصار اللہ کی بنیاد رکھی۔ حضور فرمایا کہ 15 سے 40 سال تک کی عمر کے نوجوان جو ہیں وہ تو کام کریں گے ہی، لیکن 40 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ کیوں کام نہیں کر سکتے؟ تو ان کی بھی پھر الگ تنظیم بنائی، ان کا نام مجلس انصار اللہ رکھا، اور ان کی بھی باقاعدہ ایک تنظیم تھی، ان کے بھی صدر منتخب ہوئے، اور ان کے سلسلے میں حضور نے بڑی ہدایات جو تھیں وہ ارشاد فرمائی۔ اور اس طرح جماعت کی پھر خدامت الانبیاء کا ایک حصہ اطفال الانبیاء بھی تھا۔ 15 سے کم عمر کے جو بچے جو 7 سے 15 سال تک کی عمر کے بچوں، ان کو اطفال الانبیاء کی تنظیم کا نام دیا گیا، اور حضور فرمایا کہ ان کی تربیت کے لیے وہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے مقرر کیے جائیں۔ تو مجھے یاد ہے ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے جو مربیان ہوتے تھے وہ بڑی عمر کے لوگ تھے۔ ایک تھے بابو محمد عالم صاحب ہمارے مربی ہوا کرتے تھے، اور ایک محبوب صاحب بھی ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ ہمارے بڑی عمر کے بزرگان تھے، ہمیں تربیت دیتے تھے، اور بڑے بزرگ دعا گو عبادت گزار لوگ تھے۔ تو ان کے نمونے ہمیں آج بھی مطلب یاد آتے ہیں بڑے۔ تو ہمارا یہ اطفال الانبیاء کی تنظیم جو تھی وہ اس کا خدام کا حصہ بنائی گئی۔ یہ لجنہ کی تنظیم میں حضور نے جو بچیاں تھیں 15 سال سے کم عمر کی بچیاں، ان کو ناصرات الانبیاء کا نام دیا، ان کی تنظیم الگ بنائی سب کو۔ تو 5 تنظیموں کو انڈیپینڈنٹ بنا کے حضور نے ان کے اندر ایک ایسی خود اعتمادی پیدا کر دی کہ ہر تنظیم جو ہے اپنی ذات میں ایک بہت بڑی یعنی کہ لیڈرشپ کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا کر لیتی ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر یہ جو آپ نے بتدریج بتایا کہ ساری تنظیموں کو فعال کیا، اور اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پوری دنیا میں ترقیات کا سلسلہ جاری ہوا، اور یہ تنظیمیں آج بھی اللہ کے فضل سے ہیں۔ بڑے کارنامے انجام دیے انہوں نے۔ بالکل دوران پروگرام ہم اس گفتگو کو بالکل جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہوا چاہتا ہے کلام محمود میں سے ہی بہت پیارا کلام نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنے۔ آئیے اس نظم کے چند اشعار سنتے ہیں۔ جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم
सब बार सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम न हो। सुस्तियाँ तर्क करो, तालिबे आराम न हो। खिदमते दीन को एक फज़ल इलाही जानो, इसके बदले में कभी तालिबे इनाम न हो। एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी पसंदीदा नज़मों का प्रोग्राम इंतखाब सुखन आप देख रहे हैं बराह रास्त हमारे स्टूडियो से। आज का प्रोग्राम यौम मुस्लिह मौत के हवाले से है। गुज़श्ता रोज़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिन नस्रुल अज़ीज़ ने बड़ी तफसील के साथ यौम मुस्लिह मौत के हवाले से हुज़ूर ने खुतबा, ईमान अफरोज़ खुतबा इरशाद फरमाया। अगर आप किसी वजह से अभी तक वो नहीं सुन सके तो ज़रूर आप हमारी जो MTA की ऐप है उस पे जाके सुन सकते हैं। इमाम साहब, अल्लाह के फल से आपको ये सादत हासिल है कि आपको हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ियारत का मौका मिला, खिताबात भी सुने, बड़ी खूबसूरत यादें हैं उन दिनों की आपकी, तो कुछ उस हवाले से हमें बताइए। और ये बात है कि वाकई ये बड़ी मेरी सादत है कि मेरी पैदाइश हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में हुई। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी इंसान का इख्तियार नहीं कि वो ये चॉइस कर सके कि उसकी पैदाइश कब हो, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान कि हज़रत मुस्लिह मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीख़ी दौर में कादियान की मुबारक बस्ती में मेरी पैदाइश हुई। और फिर मज़ीद ये है कि इसी उलुल अज़म रहनुमा ने इस साजिश का नाम रखा। माशाअल्लाह। और अल-फज़ल अखबार में जब इसका इश्तिहार शाया हुआ, ऐलान शाया हुआ, तो उसमें ज़िक्र है कि हुज़ूर ने वलादत की ख़बर और हुज़ूर ने नाम अताउल मुजीब तजवीज़ फरमाया है। तो ये ग़ालिबन आपने तो वो इश्तिहार ख़ुद भी हाँ, बड़े वो इश्तिहार मैंने देखा हुआ है और अपने पास अपने कीमती दस्तावेज़ में उसको महफूज रखा हुआ है, क्योंकि वो मेरे ज़िंदगी की यादगार है कि हुज़ूर के ज़माने में वलादत हुई, हुज़ूर ने नाम रखा और इश्तिहार ऐलान उसका अखबार अल-फज़ल में शाया हुआ। तो इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी आँख हज़रत मुस्लिह मौद के तारीख़ी दौर में खोली। छोटे होते तो इंसान को कुछ पता नहीं होता, तो कादियान में क़याम का ज़माना तो इसी तरह गुज़रा। फिर पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान में अहमदनगर रहे। फिर उसके बाद सन 48 में जब रब्वा की बुनियाद रखी गई, तो उस वक्त से हज़रत मुस्लिह मौद को देखने का या कभी कभी सुनने का मौका होता रहा। और अल्लाह ताला के फल से हुज़ूर के विसाल तक ये सादत जारी रही। जब 1965 में हुज़ूर का विसाल हुआ तो उस वक्त तक हुज़ूर के तकारीर, खुतबात, जलसा सालाना के खिताबात, ईदैन के खिताबात और बाकी हम तकारीर में जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ शमूलियत की तौफ़ीक मिली। अपनी उम्र के हिसाब से जितना इंसान शामिल हो सकता है, लेकिन आपकी शख्सियत का तासुर मेरे दिल पर इस तरह कायम है कि एक अज़ीम शान अल्लाह ताला का बंदा नहायत आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ और खुदादाद रोब के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मसलन अपनी रहाइशगाह से मस्जिद आना, मस्जिद मुबारक में आके नमाज़ पढ़ानी और उसके बाद फिर उन्हीं कदमों से आहिस्ता आहिस्ता चले जाना। एक रूहानियत का सूरज तुलू होता था और फिर हमने उसका नज़ारा देखते थे। हुज़ूर की खुतबात जुमा सुनने का मौका मिला, बड़े खुतबात सुने हैं। हुज़ूर के पीछे बारहा नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक मिली। जब से रब्वा में हमारा क़याम हुआ अहमदनगर के बाद, उस वक्त हर जुमा अगर हम बाहर नहीं तो मस्जिद में ज़रूर जाते थे। कोशिश होती
کہ اس بزرگ وجود کے قریب تر جگہ مل جائے، لیکن بزرگوں کا حق مقدم ہوتا ہے، وہ پہلے ہوتے تھے، ہم ان کے پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن دیکھتے تھے اس وجود کو اور سنتے تھے اس کی دل نشین آواز کو اپنے کانوں سے۔ چھوٹی سی بات سے ابتدا کرتے تھے حضور۔ فن خطابت میں وہ کمال آپ کو حاصل تھا کہ لوگ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ تقریر کے دوران وہ دائیں سے بائیں ہو جائیں، ذرا سا بھی ہل جائیں، سبحان ٹک ٹکی لگا کے حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتے، یہ عاجز بھی شامل ہوتا ہے۔ تو تقریر حضور ایک چھوٹی سی بات سے ابتدا کرتے، اس کو پھیلاتے چلے جاتے، گہرائی میں اترتے، اس کے سارے دائیں بائیں ماحول کو بیان کرتے ہوئے وہ نصیحت فرماتے۔ ایسا انداز دل نشین کہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور کے زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی ایک لفظ بھی میری شنید سے باہر نہ جائے۔ تو وہ تھا جلسہ سالانہ کی تقاریر، وہ بھی سننے کا موقع ملا۔ بڑی بڑی تقاریر کی یادیں ہیں، خاص طور پر سن 1956 میں جب منافقین کا فتنہ تھا ہوا، تو اس کے بعد حضور نے وہاں پہ تقریر فرمائی تھی، وہ مجھے یاد ہے۔ میں اسٹیج پہ تو خیر جو بچہ تھا تو جاتا نہیں تھا، عمر جوانی کی تھی، لیکن میرا کچھ مار نہیں تھا، تو میں بیٹھا ہوا سامنے کسیر پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا، دور پنڈال میں سفید پگڑی پہنی ہے، لمبا حضور نے کوٹ پہنا ہوتا تھا، ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، حضور کا خطاب ہے، سیر روحانی والی تقریریں وہ سنی ہیں۔ حضور نے بڑے ایسے معرف بیان کیے کہ آج بھی کتابوں میں پڑھ کر کبھی کبھی یاد آتی ہے کہ شاید میں نے یہ سنا ہو، لیکن بڑا ایک لطف آتا تھا۔ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے کہ لمبی سے لمبی تقریر ہو جائے اور وہ اٹھ کے چلے جائیں، کوشش کرتے تھے کہ اٹھنا نہ پڑے۔ تو یہ عجیب حالت تھی بڑی۔ حضور نے جماعت کو بڑے شدید مخالف حالات میں نوید بھی سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جماعت کو خالد عطا کیے ہیں جو مخالفین کا جواب دیں گے۔ یہ ساتھ بھی میں نے دیکھی، میں نے سنی ہے۔ تو اس طرح پر ہر موقع پر حضور نے ایسی روحانیت سے لبریز تقریریں کی ہیں کہ جن کی یاد اور ان کی گونج بھی جو ہے وہ دلوں کو پوری طرح دلوں میں قائم ہے۔ اور ایسے ہے کہ جیسے میں چشم تصور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک موعود خلیفہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم کے مطابق اور اس کی دی ہوئی فساد کے مطابق اس روانی سے تقریر کرتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع ذرا بھی ہلنا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اور بہت عجیب یادیں ہیں۔ حضور سے ملنے کا بھی موقع ملا، حضور کی زیارت اس رنگ میں ہوئی کہ حضور کی جب آخری علالت کے دوران میرے والد صاحب ہم بھائیوں کو لے کے گئے تو ہم گئے، حضور کا چہرہ مبارک دیوار کی طرف تھا، تو جب بتایا گیا تو حضور نے ہماری طرف رخ کیا۔ حضور کا چہرہ مبارک قریب سے دیکھنے کا پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن اس وقت بھی موقع ملا، اور حضور نے اطراح شفقت ہم تینوں بھائیوں کے سروں پر دست شفقت رکھا اور پیار کیا اور دعا کی۔ تو یہ ایک یادگار ہے جو حضرت مسلم موعود کی ہمیشہ میرے دل میں یاد رہتی ہے اور ہمیشہ حضور کی یاد تازہ رہتی ہے۔ امام صاحب بہت لطف آ رہا ہے اور بہت خوبصورت یادیں ہیں، اس کو ہم بالکل جاری رکھتے ہیں اس گفتگو کو۔ ابھی ہم ایک نظم کی فرمائش آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، مردوں کی طرح باہر نکلو، بہت پرمعرف کلام سارا ہی، ان میں سے ہم چند ایک اشعار اس وقت سنیں گے۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور نازو ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو۔ اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں
دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو۔ مسلم جو خدا کا بندہ تھا، افسوس کہ اب یوں کہتا ہے، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریل و خدا کو رہنے دو، اسباب کرو کوئی پیدا، جبریل و خدا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ ہمیں آپ کی طرف سے دنیا بھر سے پیغامات مل رہے ہیں، بلکہ ہم آپ سے معذرت چاہیں گے، آج ہم نام اور پیغامات شامل نہیں کر پائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے زیادہ جو ہیں اس دور کی خوبصورت یادیں سن سکیں۔ محترم مرزا نصیر احمد صاحب، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی، آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے کی زیارت بھی کی، آپ کے خطابات بھی سنے، تو یقین آپ کے پاس بھی یادوں کا ایک بڑا خوبصورت خزانہ ہے، کچھ ان میں سے چند ہمیں بتائیے۔ جی میں بھی امام صاحب کی طرح میں بھی قادیانی ہوں، میری پیدائش بھی قادیان کی ہے، اور میرے بڑے بھائی مرحوم مجھے بتایا کرتے تھے، اب وہ صحیح نقشہ تو میرے ذہن میں نہیں، لیکن مجھے جو ذہن پر جو اثر ہے اب تک، وہ کہیں گے جب تمہاری پیدائش ہوئی تو میں تمہیں اٹھا کے سیدھا حضور کی خدمت میں لے گیا، تو حضور نے تمہارا نام نصیر احمد رکھا۔ تو یہ 1941 کی بات ہے۔ تو میری پہلی جو ملاقات تو نہیں کہنا چاہیے، جو میری زیارت حضور کی جو ہوئی، اس وقت میرا اغلباً 3 سال کا تھا میں۔ میری والدہ مجھے دارالمسیح میں لے گئی، اور چونکہ دارالمسیح میں ہی 3-4 سال پڑھی تھی، تو میری تکلیف ہی تھی، وہ جاتی رہتی تھی ام المومنین کی خدمت میں بھی، تو مجھے ایک دفعہ لے گئی، اور مسجد مبارک سے جو حضرت اماں جان کے صحن میں داخل ہونے والا دروازہ ہے، اس دروازے کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا، ادھر سے حضور ہیں۔ ہماری والدہ گھر میں حضرت صاحب کے نام سے حضور کو یاد کیا کرتی تھی، تو مجھے کہنے کہ حضرت صاحب ادھر سے آئیں گے تو تم سلام کرنا، تو میں وہاں کھڑا ہو گیا۔ تو جب حضور تشریف لائے تو اب میں دیکھ کے تو گھبرا گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب یعنی کہ نظارہ تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا۔ تو خیر میں نے ایسے اچھل کے تو حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا حضرت صاحب السلام علیکم، تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کس کا بچہ ہے؟ تو میری والدہ پیچھے کھڑی تھی، وہ آگے بڑھی کہنے کہ حضور یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یہ حضور کی پہلی یعنی کہ خدمت میں حاضری تھی میری، تو یہ 3 سال میرا اندازہ ہے کہ میں 3 سال کا ہوں گا۔ اس کے بعد پھر جب پارٹیشن ہوئی، پارٹیشن کے بعد پھر ہم پہلے تو رتن باغ میں ہی رہے، ہم وہیں قادیان کے اکثر لوگ وہیں پر جو مہاجرین تھے وہیں انہوں نے رہائش رکھی۔ پھر ہم 3-4 سال کے لیے ہم اپنے آبائی گاؤں میں چلے گئے، ترکی ضلع گوجرانوالہ میں ہے۔ تو اس کے بعد پھر 1951 میں
ہمارے والدین ہمیں پھر ربا لے گئے، پھر تب سے پھر ربا میں ہمیشہ رہائش رہی۔ اس وقت ہم کچے اسکول میں، کچی مسجد مارک ہوتی تھی ریلوے لائن کے ساتھ، حضور کے گھر بھی ادھر ہی تھے سارے، وہ کچی مسجد مارک کے ساتھ اماں جان کے گھر بھی تھے ادھر سے، حضور کے گھر بھی ادھر ہی تھے، تو وہاں حضور کو اکثر دیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ حضور کچی مسجد مارک میں تشریف لا کے نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں حضور کی زیارت ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب مسجد مارک بن گئی تو ہماری رہائش بعد میں پھر دارالسعودہ شمالی میں رہی، اور اس وقت پھر مسجد مارک میں اکثر نمازوں کا موقع ملتا رہتا تھا، حضور کے خطبات سننے کا بھی موقع ملتا تھا، اور حضور کی زیارت بھی ہوتی رہتی تھی۔ جلسہ سالانہ پر بھی جب امام صاحب نے ذکر فرمایا سن 56 کا جلسے کا، وہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ اس سال یہ بعض منافقین کے فتنہ کی وجہ سے جماعت میں بڑی بے چینی تھی، تو اس سال حضور نے جو خطاب فرمایا تھا اس میں یہ 2 حضور نے خطاب فرمائے تھے۔ ایک کا عنوان تھا نظام آسمانی کی مخالفت اور اس کے پس منظر، اور دوسرا خطاب تھا خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ، خلافت حقہ اسلامیہ۔ یہ 2 خطاب یہ مجھے سننے ابھی تک مجھے یاد ہے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کی گواہی بھی دلوائی گئی اسٹیج پر بلا کر، مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ بزرگوں ان کو بلایا گیا اسٹیج پر، انہوں نے آ کے گواہی دی کہ ہمارے سامنے ان لوگوں نے یہ بیان دیے، تو یہ مجھے نظارہ ابھی تک یاد ہے۔ پھر اس کے بعد ملاقاتیں حضور سے انفرادی جو ہیں وہ میری 4-5 جو ہیں وہ ہوئی ہیں۔ ایک تو لاہور سے جب ہم آتے تھے جلسہ سالانہ پر تو جماعتی ملاقات ہوتی تھی، اس میں بھی حضور کی زیارت ہو جاتی تھی۔ پھر انفرادی خود ذاتی طور پر مجھے یاد ہے مولانا انور صاحب جو ہمارے امام صاحب کے ماموں تھے، پرائیویٹ سیکرٹری تھے، 2 دفعہ مجھے انہوں نے حضور سے ملوایا۔ ایک دفعہ مجھے حضرت خلیفۃ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ یعنی صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، ایک دفعہ انہوں نے میری ملاقات کرائی حضور سے، حضور لیٹے ہوئے تھے، یہ بیماری کا ایام تھے حضور کے۔ تو مولانا انور صاحب نے جب میرا تعارف کرایا حضور سے، تو حضور ہمارے دادا کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، 38 کے جلسے میں وہ واقعہ بیان فرمایا تھا حضور نے۔ تو مولانا انور صاحب چونکہ وہ واقعہ یاد تھا اور حضور کو بھی واقعہ یاد تھا، تو ہمارے تعارف میں مولانا انور صاحب نے بیان فرمایا کہ حضور یہ مولوی محمد اسماعیل صاحب چٹھی میں سیوانا دا پوتا ہے، جڑے کہتے تھے کہ میرا تو پوٹا پاٹن لگتا ہے۔ وہ حضور نے واقعہ چونکہ بیان فرمایا تھا، حضور کھڑکھڑا کے ہنس پڑے۔ تو 2 دفعہ ایسا ہوا، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ فتح پور کے تھے، تو میں نے کہا حضور وہ ترگڑی گجرا والے کے تھے، کہا ہاں مجھے یاد آ گیا۔ تو 2 دفعہ ایسا ہوا۔ تو یہ ذاتی ملاقات تھی حضور سے انفرادی، ماشاءاللہ۔ اور اس طرح اور پھر اس کے علاوہ زیارتیں تو بے شمار ہوئیں حضور کی، وہ ساری تو خیر وہ اب یعنی کہ بیان کرنی بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا حضور نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، گرمی کے دن تھے، تو ویل کا کرتا، ململ کا کرتا پہنا ہوا تھا حضور نے، اور میرے خیال میں بنیان نہیں تھی، سلوار پہنی ہوئی تھی، نہیں پاجامہ پہنا ہوا تھا، پاجامہ پہنا ہوا تھا ٹخنوں سے کافی اوپر، اور حضور نے سلیپر جو پہنے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے میں نے دیکھا کھڑکی میں سے، تو حضور کے چونکہ پاؤں میں نکس کی تکلیف رہتی تھی، تو جو انگوٹھے والا حصہ تھا سلیپر کا وہ کٹا ہوا تھا تاکہ وہ تکلیف نہ دے۔ یہ مجھے یاد تھا، اور حضور نے سر پہ ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، گرمی کے دن تھے، چھوٹی سی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو یہ میں نے اور سلیپر پہنے ہوئے، تو حضور نماز پڑھانے آئے، نماز پڑھا کے پھر حضور تشریف لے گئے۔ ایک دفعہ حضور گرمی کے دنوں میں نماز پڑھانے کے تشریف لائے، عصر کی نماز پڑھائی، تو مسجد مبارک کے صحن میں حضور نے نماز پڑھائی۔ تو مسجد مبارک کی جو بلڈنگ تھی یعنی اس کی عمارت کے سایہ تھا، اس کے سایہ میں صفیں بچھی ہوئی تھیں، تو حضور نے اس میں نماز پڑھا کے پھر وہیں بیٹھ گئے۔ پھر بعد احباب نے حضور کو کندھے دبانے شروع کیے، پاؤں دبانے شروع کیے، اور حضور بیٹھے رہے اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ گرمی تھی، حضور مجھے یاد ہے حضور گرمی کی وجہ سے بار بار زبان ہونٹوں پہ پھیرتے تھے،
تو بہت بعد میں خیال ہے کہ ہمیں اس وقت اتنی شعور بھی نہیں تھا، عقل بھی نہیں تھی کہ جوانا باغ میں جا کے پانی لا کے دھوپ میں پیش کر. ابتدائی دن ہاں جی، اور کتنی بڑی کتنی جیسے عاجزی حضور کی درویشی آپ بتا رہے ہیں. بالکل اس کو ہم مرزا صاحب بالکل اس کو جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہم امام صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے. امام صاحب، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی عالم اسلام کے لیے، قیام امن کے لیے بڑی کوششیں ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطین کے لیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی وہ جو کھوئی ہوئی ساخت ہے اس کو واپس دلانے کے لیے، اور پھر علمی کاوشیں ہیں. کچھ اس حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیے. دیکھیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو پیشگوئی آتی ہے اس میں ہے کہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایسے دور میں جب کہ علوم کا اتنا زیادہ چرچا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا کہ یہ آنے والا موعود فرزند علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. دنیا کا علم بھی دیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر جو اصل علم روحانی علم ہے وہ دیا جائے گا. ٹھیک. اور دنیا نے دیکھا اور دنیا نے تسلیم کیا، مخالفین نے تسلیم کیا کہ جو قرآن کا علم حضرت مرزا محمود احمد صاحب کو ہے وہ دنیا میں اور کسی میں نظر نہیں آتا. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر کبیر، تفاسیر کے میدان میں بہت اعلیٰ مقام رکھتی ہیں. غالباً سب سے زیادہ مقبول تفسیر کی کتاب تفسیر کبیر ہے. کئی جلدوں میں اس کو شائع ہوئی ہے، اور ایسے معارف اس میں بیان ہوئے ہیں کہ غیر احمدی طبقے کے نامور علماء بھی اس کو تسلیم کرنے سے پر مجبور تھے کہ یہ تعریف، یہ تفسیر آج تک ہم نے کبھی نہیں پڑھی. سبحان اللہ. اور ایسی باتیں جن کو قابل اعتراض کہا جاتا ہے، ان اعتراضات کا حل جو حضرت مسلم موعود نے بیان کیا ہے وہ دلوں کو تشفی دیتا ہے، تسلی دیتا ہے. اس بات کا ظاہری اعتراف موجود ہے، بے شمار حوالے ہیں. تو تفسیر کبیر آپ کا ایک بہت عظیم کارنامہ ہے، یہ روحانی علوم کے میدان میں ہے. پھر اس کے علاوہ آپ کی تفسیر صغیر بھی آپ نے لکھی، وہ بھی ہے کہ ایک جلد میں ہے. تفسیر صغیر کی تو بے شمار جلدیں ہیں، تفسیر صغیر ایک جلد میں ہے. تو لفظی ترجمہ لیکن بہت سلیس، با محاورہ اور بہت ہی جامع ترجمہ آپ نے کیا. یہ بھی ایک ترجمہ کام ہے. پھر اس کے علاوہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتب لکھی ہیں، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کا کہتے ہیں کہ نئی کتابیں دریافت ہوتی ہیں پرانے مسودات میں سے، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے. اور جیسا کہ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے کل کے خطبے میں فرمایا، حضور کی خدمات کا ذکر کیا کہ آپ کی ساری یہ کتابیں علم و معرفت کا خزانہ ہیں. تو ساری کتابیں قریباً کوئی 150 کے قریب کتابیں ہیں جو آپ کی شائع شدہ ہیں. پھر اس کے علاوہ اور حضور کی کتابیں نظم کے سلسلے میں بھی آتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پر اپنے جذبات کو شعروں میں بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا اور سعادت عطا فرمائی. اب ایسے شعر کرتے تھے کہ جو دلوں میں جاگزیں ہو جاتے تھے اور ولولہ پیدا کرتے تھے. ان کا مجموعہ کلام محمود کی صورت میں موجود ہے، اور بڑے بڑے عجیب و غریب شعر آتے ہیں، اور حیرت ہوتی ہے جس وقت انسان MTE پر ان کو نظمیں سنتا ہے حضور کی تو سوچتا ہے کہ یہ تصور پہلے تو کسی نے نہیں بیان کیا، اور کس انداز میں بیان کیا ہے. ایسا کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے محبت میں فنا ہے اور قربان ہونے کو تیار ہے، اور اپنے ساری صلاحیتیں قربان کی. تو آپ نے یہ تفاسیر، کتابیں، تفاسیر سب کچھ ہوا. حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقاریر کو لیں تو تقاریر کا بھی ایک عظیم ہے. سیر روحانی کی تقریریں، دوسرے اہم مضامین پر تقاریریں، اسلام میں اختلافات کا آغاز بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، آپ نے حل کیا. اور بڑے بڑے مشکل مسائل پر آپ کی تصانیف ہیں. تصانیف کا ایک انبار لگا ہوا ہے. تو حقیقت میں یہ بات جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ علوم ظاہری اور باطنی رکھے گا. یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا الہام کہتا ہے کہ
کہ وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا. کون کرے گا؟ اللہ کے سوا کون تھا؟ تو خدا داد علم کی بنا پر آپ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیے گئے، جس کے نمونے چند نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. جزاک اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اور جیسے امام صاحب آپ نے ابھی کہا کہ جو حضور کا منظوم کلام ہے ایسا پر معارف ہے کہ اس کی بندہ جتنا تہیں دیکھتا جائے تہ در تہ اس کے معنی ہے. اس وقت ایک ایسا ہی کلام جو کہ سارا کلام ہی حضور کا جو ہے وہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے. ایک نظم سنتے ہیں: ساگر حسن تو پر ہے کوئی میخار بھی ہو. حسن تو ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخوار بھی ہو. ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ ہے وہ بے پردہ کوئی طالب دیدار بھی ہو. ساغر حسن تو وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا. وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہے ہوش بجا. دل بھی قبضے میں دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو. ساغر حسن تو پر ہے کوئی میخوار بھی ہو. رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے. رسم مخفی بھی رہے الفت ظاہر بھی رہے. ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو. ایک ہی وقت میں اخفا بھی ہو اظہار بھی ہو. سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت کلام محمود میں سے. اور حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے پرمعارف منظوم کلام کی بات ہو رہی ہے. مرزا صاحب مجھے علم ہے وقت بہت محدود ہے اور یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان پہ بات کرنے کے لیے تو بہت وقت درکار ہے. مختصر طور پہ اگر آپ ہمیں حضور کے منظوم کلام کی کچھ برکات کچھ خصوصیات بتائیے. جی بالکل سمندر میں سوئی بھگونے والی بات ہے. یہ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کا کلام جو ہے جب تک انسان خوب غور سے گہرائی میں جا کر نہ پڑھے وہ اس کی باریکی میں پہنچ نہیں سکتا. حضور کی جو پہلی نظم ہے جو ابھی پڑھی گئی ہمارے پروگرام سے پہلے سب سے پہلی جو نظم تھی کہ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، یہ نظم حضور نے لکھی جب حضور 14 سال کے تھے. 1903 کی نظم ہے یہ اور 14 سال کی نظم.
اور اس میں تصوف کے جو مضامین بیان ہوئے ہیں، آج کل کے بڑے بڑے یہ جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مضامین سمجھ نہیں آ سکتے۔ 14 سال کا بچہ یہ نظم لکھ رہا ہے اور ایسے گہرے مضامین اس میں بیان کر رہا ہے، تو یہ یعنی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس قدر گہرائی ہے اس میں۔ حضور آخری شعر میں سناتا ہوں آپ کا، فرماتے ہیں ڈوبا ہوں بحر عشق الہی میں شاد میں، ان حضور شاد تخلص رکھتے تھے اندروں، کیا دے گا خاک فائدہ آب مقام مجھے۔ حضور کی یہ اگر ہم نظم پڑھیں ساری، 14 سال کی عمر کے بچے کی نظم سن کے یقین نہیں آتا کہ اتنی گہری نظم جو ہے جو حضور نے لکھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد 2-3 اور بھی نظمیں حضرت مسلم کی زندگی میں لکھی ہیں۔ تو حضور کی نظمیں جو ہیں اس میں یہ بڑے ورور انگیز اشعار بھی ہیں اس میں۔ ایک جو حضور کی جو بڑی پیاری نظم ہے کہ میں اپنے پیاروں کی نسبت ہرگز نہ کروں گا پسند کبھی، وہ چھوٹے درجے پہ راضی ہیں اور ان کی نگاہ رہے نیچی، بڑی پیاری نظم ہے۔ اگر آپ اس کے اشعار پڑھیں، غور کریں، حضور فرماتے ہیں کہ گر تیری ہمت چھوٹی ہے، گر تیرے ارادے مردہ ہیں، گر تیری امنگیں کوتا ہیں، گر تیرے خیال سردہ ہیں، کیا تیرے ساتھ لگا کر دل میں خود بھی کمینہ بن جاؤں، ہوں جنت کا مینار مگر دوزخ کا زینہ بن جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تو ایک ہو ساری دنیا میں، کوئی ساجھی اور شریک نہ ہو، تو سب دنیا کو دے لیکن خود تیرے ہاتھ میں بھیک نہ ہو۔ ایسے ولولے پیدا کرتے ہیں یہ اشعار انسان کے ذہن میں اور دل میں کہ انسان جو ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ تو یہ کلام جو ہے بڑے غور سے پڑھنے کے لائق ہے، جتنا ہم پڑھیں گے ہم اس کے معارف جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور اگر آپ پڑھیں تو خون کھولنے لگتا ہے انسان کے جو ہے، تو انسان عجیب فضا میں پہنچ جاتا ہے۔ انگیز اور یقیناً آپ نے دوسرا امام صاحب ہمارے پاس مجھے بتایا جا رہا ہے کہ 1 منٹ ہے اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کسی اور پروگرام پہ بھی اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ امام صاحب آخری سوال، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، پیش گوئی کے الفاظ ہیں وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ یہ ایک بہت وسیع سوال ہے۔ جواب مختصر طور پر یہ دیا جاتا ہے کہ اسیری عام طور پہ قید کو کہتے ہیں، ایک سیاسی لحاظ سے، ملکی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے بھی ہے، دینی لحاظ سے بھی ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیروں کا رستگار ہونے کا یہ اظہار اس طرح کو ہے کہ آپ نے لوگوں کو ان کی ذہنی خلش اور سوالوں کے جواب بھی دیے، روحانیت کی باتیں بھی بتائیں، ایمان افروز نصائح بھی کیں، اور اس لحاظ سے ان کے رسم و رواج سے ان کو آزاد کیا۔ لیکن ایک اور آزادی جو بڑی اہم ہے وہ ملکی آزادی ہے، ذہنی آزادی ہے۔ اس زمانے میں جو حضرت مسلم موعود کا دور تھا، دنیا کے مختلف ممالک میں جو حاکم طبقہ تھا وہ لوگوں کو محکوم بناتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ تو حضرت مسلم موعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علوم میں، تقاریر میں دونوں کو، حاکموں کو بھی نصیحت کی اور محکوموں کو بھی نصیحت کی، حاکم ظلم نہ کریں، محکوم اطاعت کریں اور تعاون کریں۔ تو یہ ایک بیلنس کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو کیا، اور ایک لحاظ سے جن مظلوموں کو ظلم کیا جاتا تھا ان کو ظلموں سے نجات دی۔ اس سلسلے میں مختصر کرتے ہوئے یہ بتاتا ہوں کہ بھی 2 دن پہلے الفضل انٹرنیشنل میں ایک بہت شاندار مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہی یہی ہے جو آپ نے سوال کیا ہے جی، اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت مسلم موعود کے بہت ہی تاریخی دور میں 81 ملک ایسے ہیں جن کو آزادی نصیب ہوئی، ظالموں کے ظلم سے آزادی ہوئی، ذہنوں میں روشنی پیدا ہوئی اور وہ اچھے شہری بنے اور اچھے انسان بنے۔ تو یہ ایک مضمون پڑھنے والا ہے جس سے اس کی پتہ لگتا ہے کہ کس طرح ذہنی، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے جو اسیر تھے وہ خلیفہ حضرت مسلم موعود کے برکت کی توفیل سے آزادی کی دولت میں پانے والے بن گئے۔ بہت شکریہ امام صاحب۔ اور جس طرح سوالات کا سلسلہ آ رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ ہم ایک اور بھی، بلکہ اور بھی زیادہ پروگرام اس موضوع پہ کریں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کے تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ پیغامات بھجوانے کا، آپ کی دعاؤں کا۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی ذات
بعد تو کیا چیز فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے انتخاب سخن انتخاب سخن